حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکلیم کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سعادت سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہذا وہ سعادت کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ہاتھ سے دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ ساتھیوں، مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ رہے گی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام قطب، ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام میں برآمد ہوں گے۔ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا اور انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پریشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پریشانی پر ھذا مومن حقہ اور کافر کی پریشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ قرآ نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب فقایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ قرا، یہ قریہ مکے اور مدینے کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اس سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زہر پہنے ہوئے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا امامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی ابتدا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنے اور آپ کو اللہ کے علم غیب سے شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اور پیروں میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔
جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف اور صف اتریں گے اور جبرائیل اور میکائیل انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے لوگو جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ ساتھیوں، صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے، کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکہ میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ ساتھیوں، سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی آل محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے ذوق در ذوق روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی اور نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسائی جائے گی جو جلا کر خاک کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح ہے کہ یوشع بن نون، سلمان بن فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسبد، مالک اشتر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے ہوں گے۔ ساتھیو، علامہ عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ کتب ابدال عرفہ سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن و انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ کے الہام کے ذریعے واقف ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔